اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یغدیہ اعطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلا والمنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم مختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال جلت عظمتہ والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ ایک صلوات پڑھ دیں حضرات، یہ تیسری اور آخری مجلس ہے، اور جس سلسلے کی مجلسیں ہو رہی ہیں آپ حضرات کے علم میں ہے جناب سیدہ کے سلسلے سے، اور خدا ان مرحوم کو بھی جزائے خیر عطا کرے کہ جن کی بنا کردہ یہ مجلسیں ہیں اور بکثرت آپ حضرات نے شرکت فرمائی اور مجھ جیسے طالب علم کے ٹوٹے پھوٹے جملوں کو سراہا۔ یہ باعث فخر ہے میرے لیے کہ علماء کرام خاص طور پہ یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ تو میں مجلس تو اس کے بعد ہوگی جو بیت الحزن میں ہوگی، یہ اس سے پہلے کی ایک تمہید ہے، پیش خوانی ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف، سورہ کوثر کے ایک ٹکڑے کی تلاوت، کچھ آواز میں مسئلہ ہو رہا ہے؟ نہیں، انہوں نے پیچھے ہے، ٹھیک ہے۔ نعرہ صلوات۔ جس جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ارشاد ہو رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تم کو کوثر عطا کیا۔ عطاؤں میں بھی فرق ہوتا ہے، کچھ لوگ ذلیل ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ کچھ لوگ ذلیل ہوتے ہیں، فطرتاً ذلیل ہوتے ہیں، اگر 2 روٹیاں کسی کو کھلاتے ہیں تو سنا دیتے ہیں مجمع میں کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کہ صاحب یاد کیجئے آپ فلاں جگہ تشریف لائے تھے۔ جیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی سے چڑ جاؤں اور میں نے نجف میں اس کو 2 روٹیاں کھلائی ہوں، تو میں اس کو نجف میں کھلائی ہوئی 2 سوکھی ہوئی روٹیوں کا تانا سب کے سامنے دوں گا کہ آج آپ کے تیور بدلے ہوئے ہیں، فلاں دن یاد کیجئے۔ دیکھیے، انسان میں اور خدا میں یہی فرق ہے، انسان میں اور خدا میں یہی فرق ہے۔ جو کھلائے اور جتا دے وہ ہم جیسا ہوتا ہے، اور جو بے حساب عطا کرے یہی تو ہے نا، یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جہاں حساب نہیں ہے، 2 ہی ایسے ہیں، ایک آسمان پہ وہ اور ایک زمین پہ یہ۔ بہت اچھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عطا ہے اور لامحدود عطا ہے۔ دیکھیے، لامحدود کب ہوگا؟ لامحدود حد وہاں ہوتی ہے جہاں انسان کی استطاعت میں ذرا گنجائش کم ہو۔ جہاں استطاعت ایسی ہو، دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات کہہ دوں کہ لوگ کہیں کہ صاحب یہاں غلو سے کام لے لیا، یہ علو و غلو نہیں ہے، بہت سیدھی سیدھی بات۔ یہ اس میں کوئی بقراطیت کی گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ کوئی ٹوٹی ہوئے قبرستان کے متولی کی باتیں نہیں ہیں کہ پیسے نہیں ہیں، چندہ نہیں ملا، دیوار نہیں بن پائے، معاذ اللہ نجس جانور چلے آئے، ہم متولی ہیں، کیا کرے؟ تو بیچارہ متولی اور ہوتا ہے، اور جو متولی امور عالم ہوتا ہے وہاں منزلت اور ہے۔ یہ خاندان ہے متولیان امور عالم کا خاندان، یعنی یہ کہتے جائیں گے وہاں مرضی، وہاں آیتیں نازل ہو رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جبرائیل انتظار میں کھڑے ہیں کہ ان کی زبان سے کچھ نکلے اور ہم جائیں۔ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ نہیں تھے وہاں، کوئی کپڑوں کی فیکٹری نہیں ہے، نہ وہاں کوئی درزی بیٹھے ہیں کہ کپڑے سیے جا رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ سیدہ نے کہا، جیسے راہب آیا
بھائی خدا نے اولاد نہیں دی، حسین نے کہا. بھائی کچھ چیزیں بدیہیات میں سے ہیں. خالق کون ہے؟ کوئی ایسا ہے کہ جو اہل بیت کو خالق کہہ دے؟ کوئی اللہ، کوئی رسول کو خالق نہیں کہہ سکتا، کوئی رسول کو خالق نہیں کہہ سکتا. لیکن قرآن گواہی دے رہا ہے کہ جناب مریم کے بیٹے جناب عیسیٰ نے کہا کہ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر وانفخ فیہ، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ بناؤں گا. بچے جیسے بناتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے پرندے، جناب عیسیٰ نبی ہیں، یہ کوئی کھلونا نہیں بنا رہے ہیں، قوت دکھا رہے ہیں، طاقت دکھا رہے ہیں کہ متولی امور عالم ہوتا کون ہے. اور تمہیں معجزہ دیکھنا ہے نا، سمجھ میں آ جائے تو بھی معجزہ کیسا. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایسے فضائل پڑھ دیے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے. سمجھنے کے لیے یا تو معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھے. اور بعض گھامڑ ایسے تھے کہ بیچارے دیکھتے بھی تھے اور سمجھتے بھی نہیں تھے، دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں سے اور ان کے اس کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. ہٹ دھرمی اسی کو کہتے ہیں. جناب عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں؟ بھائی یہ کوئی روایت نہیں ہے کہ کہیں آپ شیعہ، روایتوں کی بھی تو قسمیں ہوتی ہیں. بھائی ہر روایت بھی تو قابل قبول نہیں ہے. تو قرآن کی آیت ہے، یہ ابو ہریرہ کی روایت نہیں ہے. میں خلق کر رہا ہوں. اچھا کسی کو اعتراض نہیں ہے، خالق خدا ہے یا عیسیٰ ہیں؟ کون ہے خالق؟ ظاہر سی بات ہے سب کہیں گے کہ خالق خدا ہے. لیکن اگر خدا خود کسی کو اختیار دے دے تو ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کہیں آپ نے کیسے کر دیا. بھائی اندھے کو آنکھیں دے دیں. سارے اعتراضات بنی امیہ کی اولادوں نے آل محمدی کے لیے رکھے ہیں. یہ ماورا ہیں، ان لمحوں سے ماورا ہیں. دیکھیے وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے، نہ نانا ہے نہ بھائی ہیں. کوئی برا نہ مانے. بھائی کوئی فقیہ وقت بھی ہو، عالم دہر بھی ہو، جتنا بڑا بھی عالم، اس کے بھی بچے ہوں گے، اس کے بھی رشتہ دار ہوں گے. مثلا میں مثال دے کے بات کر رہا ہوں. مثلا آیت اللہ سیستانی ہے نجف میں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، حرم امیر المومنین میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان کا چھوٹا سا نواسا آ کے پشت پہ بیٹھ جائے. اب معاف کیجئے گا وہ یہ فتویٰ نہیں دے پائیں گے. یہاں پہ کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ جب تک میرا نواسا نہ اتر آئے وہ کہہ سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کہہ سکتا. وہ کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ نہ کوئی عالم وقت رسول جیسا ہے اور دست ادب جوڑ کے نہ کسی کا نواسا حسین جیسا ہے. علم اپنی جگہ پہ، فضیلت اپنی جگہ پہ. دیکھیے جہاں نمازوں کو طول دیا جائے وہ منزل اور ہوتی ہے کہ دیکھو سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک کہ حسین نہ اتر آئیں. یہ ہیں سیدہ کے بیٹے. محور و مرکز تو وہی ذات ہے نا، سیدہ ہیں اور انہی کی ذات، صلوات انہی کی ذات پر. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ان سے جو ہٹ جائے، بھائی کسی نے پوچھ لیا تھا رسول اللہ سے کہ اللہ کے رسول یہ جو آیت نازل ہوئی ہے تو یہ اس سے مراد کون ہے؟ بیچارے بھولے بھالے لوگ تھے، کچھ پتا تو تھا نہیں. پوچھ لیا تو پیغمبر نے فرما دیا کہ وہ فاطمہ ہے. اچھا ہوا فرما دیا، ورنہ بعد میں آنے والوں کا تو پتہ نہیں ہے. بھائی جب دن کے اجالے میں ہاتھوں پہ مولا دکھائی نہیں دیتا، کہہ دیتے کہ آیت تطہیر گھر میں نازل آئی ہوئی تھی، کسی بیٹی کے لیے آئی ہوگی، ہمیں کیا پتا. نہیں، حسین بھی علی اعلان آ کے پشت پہ مسجد میں بیٹھ گئے تاکہ قاعدے سے دیکھ لو، سب پہچان لیں. بیٹیاں لکھنے والے اولادیں نہیں لکھ پائے. دی نہیں خدا نے کسی کو اولاد، دی ہی نہیں اولاد، مقدر میں اولاد نہیں تھی. ان شانئک هو الابتر، تیرا دشمن ابتر ہوگا. اب کس کے دل میں کیا ہے؟ دیکھیے زبان سے کہہ دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ اور مسئلہ ہے. زبانی گواہی کی، ہر ایک کی گواہی کی بھی اہمیت نہیں ہے.
دیکھیے گواہی وہ ہے کہ جو جناب سیدہ کے حق میں امیر المومنین دیں. اور فرما رہے ہیں آپ ہر ایک کی گواہی کو اسلام نے اہمیت نہیں دی ہے. ماشاء اللہ سے منافقین کا عروج تھا بھئی، اتنے منافقین تھے، اتنی کثرت تھی منافقین کی کہ آیتوں سے کام نہیں چلا، پورے کا پورا سورہ آیا. ایک دو نہیں تھے. اب ان کا طریقہ کیا تھا؟ ایک سے ایک تھے ماشاءاللہ سے. ان کا طریقہ کیا تھا؟ بھئی آ کے رسول کے منہ پہ کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اچھا اب آپ کیسے پہچانیں گے؟ کہ کافر کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کافر ہے اچھی بات ہے، کھلا ہوا تو ہے، یہ تو پتہ چلے. بھئی مثلا الیکشن ہو رہا ہے، عام طور پہ میں مثال سے بات واضح کروں، الیکشن ہو رہا ہے، کسی صاحب نے جھنڈا لگا لیا کسی بھی پارٹی کا، تو ان کے بارے میں تو طے ہو گیا کہ کدھر رجحان ہے. اور ایک صاحب ایسے ہیں کہ جو آیا ان سے کہہ دیا کہ صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور پتہ چلا جس دن الیکشن آیا گھر سے باہر ہی نہیں نکلے. تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا کہ یہاں گئے اور سورہ بقرہ گواہی دے رہا ہے کہ جب وہ رسول کے پاس سے نکلتے تھے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو ان کا مذاق اڑانے گئے تھے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. پیغمبر کے منہ پہ آ کے کہہ رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں نا، کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے. جب دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو تو اسے منافقت کہتے ہیں، اور جب زبان پہ کچھ اور ہو، دل میں کچھ اور ہو تو اسے تقیہ کہتے ہیں. تقیہ میں اور منافقت میں فرق ہوتا ہے. جب مومن آل فرعون جو تھا اس کے دل میں توحید تھی، قرآن نے کہا مومن ہے، یہاں دل میں کفر ہے. ہر ایک کی گواہی کو اہمیت نہیں دی. قرآن خدا نے کہا واللہ یشہد ان المنافقون لکاذبون. یہ کیا گواہیاں دیں گے؟ میں ہر ایک کہہ دے اللہ اللہ کہنے والا ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا مسلمان ہو، بہت بڑا موحد ہو. یہ بہت واضح طور پہ سن لیجیے، اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں لہٰذا پھر کہہ دینا چاہیے. یہ جو شیطان ہے نا، شیطان ابلیس، وہ صراط مستقیم پہ بیٹھا ہے اور اللہ کی عظمت کی قسم کھا کے بیٹھا ہے کہ پروردگار تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور سب کو بہکاؤں گا. تو بیٹھنے والا صراط مستقیم پہ اللہ اللہ ہی تو کرے گا یا کچھ اور کرے گا؟ تو زبان سے کہہ رہا ہے کوئی شخص کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا مومن ہو سکتا ہے رجسٹرڈ منافق ہو. قرآن کہہ رہا ہے واللہ یشہد، اللہ گواہی دے رہا ہے. یعنی ہزاروں گواہیاں ایک طرف اور ایک گواہی ایک طرف. اب گواہی وہ بھی ایسی گواہی، جناب یوسف زلیخا کے ساتھ چلے. توجہ سے سنیے گا، یوسف علیہ السلام زلیخا کے ساتھ جا رہے ہیں اور زلیخا کے دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے. پہلا دروازہ کھلا، دوسرا دروازہ کھلا اور آگے آئیے، تیسرا دروازہ کھلا اور آگے آئیے، چوتھا دروازہ کھلا اور آگے آئیے. 7 دروازوں تک زلیخا یوسف کے ساتھ گئی. اب زلیخا کس نیت سے جا رہی ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک شخص جو نبی کے ساتھ جائے اچھی نیت سے جائے. نیتیں تو دیکھیے، ہمیں یہ نہ بتائیے کہ فلاں صاحب رسول کے ساتھ گئے تھے. رونا بتا رہا ہے کہ بڑے مکار تھے، بڑے مکار تھے. اب تو لاؤڈ اسپیکر بھی اتروائے جا رہے ہیں. بعض باتیں اپنے لیے نہیں، اعلان کر رہے ہیں، رو رہے ہیں تاکہ لوگ سن لیں. بھائی ہم حسین پہ روئیں تو فتوے آ جاتے ہیں، اور موصوف روئیں. اس زمانے میں یہ سب نہیں ہوتا تھا، فتوے نہیں آتے تھے. کس نیت سے جا رہے ہیں؟ اب ہوا کیا واقعہ مجھے نہیں بیان کرنا ہے. اب جیسے ہی زلیخا نے اپنا ارادہ ظاہر کیا، دیکھیں گواہی، اور گواہی کس کی گواہی مانی جاتی ہے؟
ہزاروں کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، قرآن کہہ رہا ہے منافق ہیں. اما یہ بھی ہو جاتا تو بڑی بات تھی کہ چلو اسی بہانے صحیح کہہ تو رہے ہیں، اسی بہانے صحیح تعداد تو بڑھ رہی ہے، زبانی سے صحیح کہہ رہے ہیں، آنے دو. یہ چنے ہوئے منتخب افراد کی ضرورت ہے. یہاں معاذ اللہ جسے اردو زبان میں محاورتاً لکھنؤ میں کہا جاتا ہے، کوئی بھیڑیا دسان نہیں ہے کہ چاہے آئیے مکاری کر رہے ہیں، آئیے بیٹھیے. یہ کوئی ہوٹل نہیں کھلا ہے معاذ اللہ نخاس کے چوراہے پہ کہ چلیے تھوڑی سی چائے پیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، چلے آتے ہیں. کہا نہیں، یہ منافق ہیں اور اللہ گواہی دے رہا ہے، ان کی گواہی کی اہمیت نہیں ہے. یعنی اگر ایک شخص خلوص دل سے گواہی دے تو وہ کافی ہے، ہزاروں کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی زلیخا نے اپنا ارادہ ظاہر کیا ویسے ہی جناب یوسف پیچھے ہٹے، اور 7ویں دروازے سے جیسے ہی نکلے زلیخا نے جناب یوسف کا کرتا تھام لیا تھا. توجہ سنیے گا، کرتا تھام لیا، اور اتنے میں زلیخا کا شوہر سامنے آ گیا. اب ماشاء اللہ ان کیدہن عظیم، بھائی عورتوں کے بارے میں تو قرآن کہہ رہا ہے. وہاں فوراً ہی معاملہ الٹ گیا. کہا دیکھیے ان کا ارادہ غلط تھا، اب یوسف ہے معصوم، یوسف ہے معصوم. زلیخا نے کہا اس کا ارادہ صحیح نہیں تھا، ہم نے اس کی پرورش کی، ہم نے اس کو پالا، دیکھیے اس نے کیا کیا. اب یوسف علیہ السلام نے ایک مرتبہ، دیکھیے یہ بھی بڑی اس بات کا شکر ادا کیجئے کہ کسی ذلیل کے سامنے ہمیں آپ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا محتاجوں سے بچائے. جیسے ہی جناب یوسف نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، تمہارا رابطہ وہاں سے ہے، ہزاروں جھٹلا دیں تمہیں، لوگ تم پر تہمت لگائیں، ہم ضمانت دیتے ہیں. کون گواہی دے گا؟ اب گواہی کہاں سے آئے؟ بھائی دیکھیے یہی تو کہا نا کہ علی کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. یہی تو جناب سیدہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے حق میں آپ کے شوہر کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. ام ایمن خاتون جنت ہیں، جنت کی بشارت دی ہے، گواہی قابل قبول نہیں ہے. اور حسن حسین تو بچے ہیں، بچوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. بچے کی گواہی اور قرآن، بھائی جناب عیسیٰ کی گواہی قرآن ہی میں تو ہے کہ جب مریم نے اشارہ کر دیا بچہ بول اٹھا انی عبداللہ آتانی الکتاب، یہ بچے کی گواہی. اب ایک مرتبہ حکم ہوا کہ تم پریشان نہ ہو، تم معصوم ہو نا، تمہاری عصمت کی ضمانت ہم لیتے ہیں. کون بولے گا؟ جو آج تک نہ بولا وہ بولے گا. دیکھیے ہزاروں زبان سے کہیں اہمیت نہیں ہے، گہوارے کا بچہ بول رہا ہے. وہ جو گہوارے میں چھوٹا سا بچہ لیٹا ہے نا، وہ ہے جناب یوسف کا گواہ. وہ دودھ پیتا بچہ، چند دن کا بچہ. اور خدا کی قسم جب معصوم کا گواہ بولتا ہے نا تو بڑے بڑوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے. کیا دلیل دی ہے، بڑے بڑے وکیل شرما جائیں. کہا یہ دیکھو یہ جو معصوم ہے اس کی عصمت کی دلیل یہ ہے کہ اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف گناہگار ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف معصوم ہے. یوسف پہ الزام نہ لگاؤ. اتنے شریف لوگ تھے، میں نے پہلے ہی مجلس میں عرض کیا تھا بڑے معذرت کے ساتھ، میں کسی کا دفاع نہیں کرتا، لیکن اقبال نے کہہ دیا تھا کہ مسلمان ایسے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، وہ سب کے سب کافر تھے. ایک ننھے سے بچے نے جیسے ہی یوسف کے حق میں گواہی دی سب نے سر جھکا لیا. اما یہ کیسے ذلیل تھے. کیسے ذلیل ہے. اور تو وہ تو واقعی میں یہودی تھے، یہ تھے کافر، اور وہ واقعی میں یہودی تھے جنہوں نے مریم کی عصمت پہ اعتراض کیا تھا. جیسے ہی جناب عیسیٰ نے گواہی دی سب نے سر جھکا لیا. آپ عظمت جناب سیدہ تو دیکھیں،
جیسے ہی دربار میں قدم رکھا، رسول کے بعد جب آئی ہیں، لوگوں نے کہا رسول آ گئے، رسول آ گئے۔ سب جانتے ہیں کہ رسول اس دنیا سے جا چکے۔ رسول کیسے آ گئے؟ وہی خوشبو، وہی انداز، وہی طور، وہی طریقہ۔ جیسے دنیاوی بادشاہ چلتے ہیں نا، آپ نے بہتر دیکھا ہوگا، تو کیسے ان کے گرد حراس کا ایک حلقہ ہوتا ہے، باڈی گارڈ ہوتے ہیں۔ تو جب دنیاوی لوگ چلتے ہیں تو دنیاوی باڈی گارڈ ہوتے ہیں، دنیاوی حراس ہوتے ہیں، اور جب اللہ والے چلتے ہیں تو آیہ تطہیر کا حصار ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہی طریقہ۔ اور دربار میں جیسے ہی آئیں، بھائی جیسا میں کل عرض کر رہا تھا کہ کفو، دیکھیں میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہ رہا ہوں، کفو ہونا کسی کا، وہی خوشبو گئے تو خوشبو بھی انہی کے پاس ہے، کسی اور کو نہیں دے رہے ہیں، سب کچھ انہی کو دے کے گئے۔ کبھی سنا ہے دنیا میں، کبھی یہ سنا ہے دنیا میں کہ کوئی صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے؟ کتنی احمقانہ اور مضحکانہ بات ہے۔ اور مثال کے طور پہ ان کا گھر امین آباد میں تھا، مثال کے طور پہ، اور انہوں نے کسی صاحب کو وصیت کی، اپنے گھر والوں کو وصیت نہیں کی، اپنے گھر والوں کو وصیت نہیں کی، سب کچھ ہے گھر میں، گھر والے ہیں، بچے ہیں، آل اولاد سب ہیں، کسی سے کچھ نہیں کہا، اور نورباڑی میں کوئی صاحب رہتے تو ان سے وصیت کر کے چلے گئے۔ مذاق بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ یہ میں نے بات کیوں کہی؟ کوئی بھی وصیت کرتا ہے تو وصیت کس سے کرتا ہے؟ اپنے اہل و عیال سے کرتا ہے۔ اگر پیغمبر، میں نے مان لیا کہ پیغمبر نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں، تو اگر ایسا تھا تو وصیت علی سے کرتے، سیدہ سے کرتے، یہ ادھر ادھر کے لوگوں سے کیوں کہا؟ بھئی یہ جناب سیدہ کہہ رہی ہیں، ادھر ادھر کے لوگوں سے کیوں کہا کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو اپنا وارث بناتے ہیں؟ غیر آدمی رسول کی بیٹی کو ان کے باپ کی وصیت سنا رہا ہے، اس سے بڑا بھی کوئی جھوٹ ہوگا؟ اس سے بڑی بھی کوئی مکاری ہوگی؟ اس سے بڑی بھی کوئی ضلالت ہوگی؟ اور قرآن کی آیتیں جناب سیدہ نے پیش کی، قرآن پڑھ رہی ہیں شہزادی کہ فلاں نبی کا وارث ہوا، وہ ورثہ سلیمان و داؤد، سلمان داؤد کے وارث ہوئے، اور ہر چیز سے انکار کر دیا۔ یہ جو خوشبو کی وراثت لے کر آئی ہیں نا، یہ وہیں سے چلی ہے جہاں شب ہجرت گھر گھیرا گیا تھا۔ جب برابر کے رشتے ہوتے ہیں نا، شب ہجرت گھر گھیرا گیا تھا تو وہی خوشبو آ رہی تھی۔ جو علی ہیں وہی سیدہ ہیں۔ کہا میرا حق چھیننے والوں، میرے بابا کی وصیت کو یاد کرو، حق چھین رہے ہیں لوگ، اور جناب سیدہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہی ہیں۔ دیکھیے علماء کا مجمع ہے، کبھی ایک مجہول سی روایت، عام طور پہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بڑی اہم ہیں، ایک مجہول سی روایت قرآن کی کسی محکم آیت کے مقابلے میں نہیں لائی جا سکتی ہے۔ یہ قانون ہو، یہ طریقہ ہو، یہ دستور نہیں ہے کہ قرآن نے اگر کسی چیز کو، پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میری باتیں تم تک پہنچیں اور وہ قرآن سے ٹکرا جائیں تو کیا کرو؟ دیوار پہ دے مارو۔ لیکن کیونکہ حق چھیننا چاہتے تھے لوگ جناب سیدہ کا، اور کیوں چھیننا چاہتے تھے؟ لہٰذا آل محمد تاکہ اقتصادی طور پہ کمزور ہو جائیں۔ یہ عداوتیں یہاں سے نہیں چلی ہیں، یہ عداوتیں وہاں سے چلی ہیں، اور خدا کسی کو ایسا نہ بنائے۔ بڑے ہاتھ جوڑ کے جب انسان احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے تو بیچارہ جیتا تو ہے لیکن مردوں کی طرح جیتا ہے۔ جب انسان اس طرح سے اپنے آپ کو ملانے لگے، تقابل کرنے لگے کہ رسول سے ہم اپنا تقابل کر لیں، ہم علی سے اپنا تقابل کر لیں، گزرتی ہوگی دلوں پر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے۔ بھائی جب ہزاروں فضائل
علی کے پیغمبر صبح سے شام تک بیان کریں گے تو کیا برا نہیں لگے گا؟ وہ جناب ختیجہ کے فضائل پڑھتے تھے، امی جان کو برا لگ جاتا تھا. امت مسلمہ کی امی جان، امت مسلمہ کی امی جان تو ہیں، اب رشتہ تو ہے مسلمانوں کی اماں. ان کو برا لگتا تھا کہ آپ ختیجہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا کہ ختیجہ سے مجھے اولاد عطا ہوئی، اور اولاد بھی ایسی ویسی نہیں، سیدہ جیسی. اب آپ کو آیت اللہ وحید و خراسانی کا ایک جملہ سناؤں. آیت اللہ وحید و خراسانی کا کیا بہترین جملہ ارشاد فرمایا اپنے در سے خارج میں جو قم میں دیتے ہیں. فرمایا کہ جناب سیدہ کے احترام میں رسول خدا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، جب رسول اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے تو کیا آدم بیٹھتے تھے؟ نوح بیٹھتے تھے؟ بھائی 1,23,999 نبوتیں جس کے احترام میں اٹھ کے کھڑی ہو جائیں اسے سیدہ کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ. کیا احترام ہے جناب سیدہ کا. بھائی کوئی باپ دیکھیے رسول کا کیا ہوا عمل بہت واضح طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، کیا ہوا عمل اگر رسول نے کوئی کام کیا ہے یا وہ واجب ہے یا وہ مستحب ہے، اس تیسری کوئی حالت نہیں ہے. جس کام سے روکا ہے یا وہ حرام ہے یا وہ مکروہ ہے، اور اس کے مابین جو ہے، اس کے بیچ میں وہ ہے، وہ سب مباح ہے. جیسے زنجیر کا ماتم. دیکھیں میں کیونکہ علماء کرام موجود ہیں، میں بڑی ایسی باتیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ اگر کہے کہ صاحب آپ نے کہاں سے پڑھ دی، تو جو قاعدہ کلیہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہر شے حلال ہے. دیکھیے ساری امت ایک طرف اور پیغمبر نے کسی چیز کو حرام کر دیا وہ ایک طرف. حلال و حرام کا تعین ہم آپ نہیں کر پائیں گے، کوئی مرجع نہیں کر پائے گا. حرام و حلال کا تعین کون کرے گا؟ ذات رسالت مآب. یہ ہے قاعدہ، حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ. جسے محمد حلال کر دے قیامت تک حلال ہے. اب اگر امت آ کے کہہ دے بھائی مثلا ایک جانور ہے، اس کا گوشت، ہندوستان کے متعلق فتویٰ آیا ہے نا کہ فلاں جانور کا گوشت نہ کھائیے، تو اسلام میں حرام نہیں ہے. یہ ایک الگ کی وجہ ہے کہ کیونکہ فساد ہوا جا رہا ہے. اسے اصطلاح میں کہتے ہیں حکم ثانوی. یہ ایک الگ کی وجہ ہے. اگر فساد ہو جائے تو معاف کیجئے گا ایسا کھانا کہ جس کی وجہ سے اپنا چیوم 40واں ہو، کون کہے گا کہ بھئی یہ کرو؟ تو جو چیز یا حلال ہے یا حرام ہے. اب پیغمبر جو کر رہے ہیں متوجہ ہیں. اب یہ میں نے مثال اس لیے دی کہ پیغمبر کا جو بھی عمل ہے یا وہ واجب ہوگا یا وہ مستحب ہوگا. انصاف سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے یہ امت، یہ جو بیٹی کا احترام کر رہے ہیں، یہ جو بیٹی کا احترام کر رہے ہیں، یہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ کچھ تو ہوگا، کچھ تو ہوگا. اجر نہ واجب رکھا نہ مستحب رکھا. کبھی کبھی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب فلاں کام مستحب ہے لہذا واجب تو ہے نہیں. عام طور پہ ذہنوں میں یہ بھی تصور ہے. بعض مستحبات ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر واجب کی بنا رکھی جاتی ہے، جو بنیادیں ہوتی ہیں ہوتی زمین پہ ہیں، لیکن اگر وہ نہ ہو تو عبارت کھڑی نہ ہو پائے. بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہمارے دماغ ایسے بن گئے ہیں کہ صاحب ارے یہ تو مستحب ہے. مثلا عزاداری تو مستحب ہے، نماز واجب ہے. بھائی کسی نے کہا بھی نہیں ہے کہ نماز مستحب ہے، واجب ہے. کون کہہ رہا ہے واجب نہیں ہے؟ لیکن عزاداری وہ مستحب عمل ہے کہ جس نے عبادات کو اپنے حصار میں لیا ہے. ایک حصار ہوتا ہے نا،
میں خدا کی قسم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ حصار ہے، وہ حصار اگر پناہ ملتی ہے، اسی لیے تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں، تو صوفی کہتے ہیں دین است حسین، دین پناہ است حسین، یعنی دین کو جس کے سائے تلے پناہ ملے اسے حسین کہتے ہیں، اس کو حسین کہتے ہیں، جس کے سائے میں دین کو پناہ مل جائے۔ یہ غیر بھی کہہ رہا ہے، سب کچھ ختم ہو جائے اگر ان کا حصار نہ ہو، توحید محفوظ ہو گئی، کیوں؟ یہ حسین کا سجدہ ہے۔ ہمارا آپ کا زبان سے کہہ دینا چیختے رہیں ساری زندگی مر جائیں، خدا کی قسم یہ قرآن گواہی دے رہا ہے، ہر ایک کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی، توجہ رکھیے گا۔ روز محشر یہ منظر ہوگا، وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیسا ہوگا قیامت کے دن جب ہم ہر امت میں سے ایک کو گواہ بنائیں گے، یعنی آدم اپنی امت پہ گواہ، نوح اپنی امت پہ گواہ، ابراہیم اپنی امت پہ گواہ، سب کو گواہ بنایا جائے گا۔ اور روز محشر 1,23,999 انبیاء جا کے گواہی دیں گے، کس پر؟ اپنی امتوں پر، اور خدا کہہ دے گا ہم نہیں مانتے، انبیاء گواہی دے رہے ہیں، ہم آپ تو کچھ بیچتے ہی نہیں۔ جب انبیاء کی نہیں مانی جائے گی، وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور اے میرے حبیب کیسا ہوگا وہ دن، وہ قیامت کا دن، 1,23,999 انبیاء اپنی امتوں پہ گواہ اور پیغمبر ان سب پہ گواہ، اور خدا کہے گا کہ دیکھو تمہاری گواہی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، جب تک کہ رسول گواہی نہیں دے گا۔ کون گواہی نہیں دے گا؟ رسول گواہی نہیں دے گا، تب تک کہ ہم نہیں مانیں گے۔ رسول گواہی دیں کہ آدم نے اپنا فریضہ انجام دیا، بات تب مانی جائے گی۔ نوح نے اپنا فریضہ انجام دیا، بات تب مانی جائے گی۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جھولی بھر کے نمازیں لے گئے، جتنا عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ جنت تو باپ کی ملکیت ہو گئی۔ یہ ایک ذہنوں میں تصور ہوتا ہے کہ صاحب ہمیں کون روکے گا جنت میں جانے سے، اب تو ہم نے نمازیں پڑھ لیں، اب تو ہم نے روزے رکھ لیے۔ یہ بڑے ٹیڑھے معاملے ہیں، وہ جن کی جنت ہے وہ بھی راضی ہیں، وہ بھی راضی ہیں، جن کی جنت ہے، جن کی ملکیت ہے، ملکیت ہے جنت، بیچی ہے، سودا ہوا ہے۔ شب ہجرت یہ کوئی ہبہ نامہ نہیں ہے، کوئی تانا نہ دے کہ ہمارے دادا نے آپ کے دادا کو ہبہ کی تھی۔ خرید و فروخت، بیع و شراء، خریدی ہے امیر المومنین نے جنت، اب وہی جنت میں جائے گا جس سے یا علی راضی ہو، یا سیدہ راضی ہو، یا حسن راضی ہو، یا حسین راضی ہو۔ اور رضی اللہ کہہ لیجئے آپ، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، ماشاءاللہ سے بعض تو اتنے بڑے والے ہیں کہ یزید کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں۔ دیکھیے غصہ نہ ہوئیے، یہ خوشی کی بات ہے، کتنی خوشی کی بات ہے، انسان کے مزاج کا تو پتہ چلا۔ میں جو یزید کو رضی اللہ سمجھتا ہوں، اللہ جانے کیسے کیسوں کو سمجھتا ہوگا، ان کا رضی اللہ کیسا ہوتا ہے، اللہ اللہ، میں اللہ ہی بچائے۔ تو جب تک کہ وہ ناراضی ہوں گے کوئی جنت ونت میں نہیں جائے گا، یہ بالکل طے بات ہے، ان کی رضا ہے۔ سیدہ راضی ہیں، جا کے مسلم شریف میں پڑھیے، جناب سیدہ آخری وقت تک کلام نہیں کیا ہے، اور وہ جو میں نے وصیت کے جملے آپ کے سامنے کل پیش کیے تھے کہ فلاں فلاں نام لے کے، یہ بھی بہت بڑی مکاری ہے، خدا کی قسم بڑی مکاری ہے۔ یہ دین ہمارا جو آیا ہے، جو آپ جائیے کربلا، قبلہ موجود ہیں، بیٹھے ہیں، گواہی دیں گے، ایک ایک زیارت میں لعنت ہے، ایک ایک زیارت میں۔ اور معاف کیجئے گا، یہ کسی شاعر کی لکھی ہوئی زیارت نہیں ہے کہ کسی شاعر نے محبت میں کوئی کلام لکھ دیا۔ یہ جب معصوم کی زبان سے نکلے، معصوم کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ سند ہوتے ہیں، وہ حجت ہوتے ہیں۔ زیارت جا کے پڑھیے امیر المومنین کی زیارت، لعنت موجود ہے۔
سید الشہداء کی زیارت، دشمنوں پہ لعنت موجود ہے. کوئی ایسی زیارت نہیں ملے گی آپ کو کہ زیارت عقیدہ ہے. زیارتیں عقیدہ ہیں، یہ کہیں اور سے عقیدہ نہیں آیا ہے. قرآن، زیارت، یہ عقیدہ ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، نام لے کے زیارت نہ کیجیے. وہاں تو شجرہ لے کے زیارت ہوئی ہے. خدا کی قسم زیارت عاشورہ آپ پڑھیں، جس کے سلسلے میں بہت سے لوگ، بہت قدیم ترین ہمارا بہت سا، دیکھیے بہت سی باتیں وہ عام طور پر مجلسوں میں نہیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن کچھ یہاں کا ماحول ایسا ہے کہ بہت کچھ کہہ دیا اور آپ نے سن لیا تو یہ بھی سن لیجئے. یہ بہت سا لٹریچر جو ہے ہمارے مذہب کا وہ ضائع ہوا ہے. تقیہ کے حالات رہے، سخت ترین حالات میں مذہب کو بچا کے ہم تک پہنچایا گیا ہے. تو تقیہ کیا ہوتا ہے کہ کہیں کچھ لکھا گیا اور کہیں کچھ نہیں لکھا گیا. اب بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے وہ جملے پکڑ لیے. بھائی بعض چیزوں کو چھپایا گیا ہے، عمدن چھپایا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ بنی امیہ کی حکومت ہے، بنی عباس کی حکومت ہے. جہاں فضائل پہ لوگ قتل کیے جائیں وہاں تبرہ کیسے ہوگا؟ جہاں فضائل پہ لوگ قتل کیے جائیں کہ علی کے فضائل بیان کرتے ہو، معاذ اللہ، خدا لعنت کرے امیر شام پر. اور کتابیں بھری پڑی ہیں، جمعے کے خطبے میں امیر المومنین پر لعنت کروائی جاتی تھی اور گویا ایک واجب وظیفہ تھا. یہ جمعے کے خطبے نہیں ہوتے تھے، یہ جمعے کے خطبے نہیں ہوتے تھے، یہ معاویہ کا دسترخوان تھا. امیر المومنین پہ لعنت ہو رہی ہے. اور خدا کی قسم کتنا بڑا جہاد ہے، کلیجہ ہل جائے. کتنا بڑا جہاد ہے کہ مدینہ رسول میں مسجد رسول کے منبر پر امیر المومنین پہ لعنت ہو رہی ہے اور بنی ہاشم سن رہے ہیں. یہ صبر دیکھیے آپ. اور یہ جو آج ہو رہا ہے نا کہ جس پہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ صاحب لعنتیں نہ کیجیے اور یہ نہ کیجیے، یہ تو ریئیکشن ہے. ہر چیز کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے. بھائی اب کوئی بنی امیہ کی حکومت تو ہے نہیں، سیدھی بات ہے. تو ہم پہ کس نے منع کیا ہم کو لعنت کرنے سے؟ بھائی آج تو یہاں مودی کی حکومت ہے، اب وہ کوئی معاویہ کا رشتہ دار ہے نہیں. سیدھی بات. تو کیوں وہ برا مان جائے گا کہ صاحب آپ نے معاویہ کو کیوں کہا؟ اس سے مطلب ہی نہیں ہے. وہاں تو یہ ہے کہ بھائی 4 اور دے دو. تو وہاں جب حکومت تھی وہاں بھی لوگوں نے تقیہ نہیں کیا. جو علماء حق ہیں نا انہوں نے تقیہ وقیہ نہیں کیا ہے، ورنہ شہید ثالث شہید نہ ہوتے. جہانگیر کے دربار میں بیٹھ کے حقاق الحق لکھی. درباروں میں جانے کا یہ تقاضا نہیں ہوتا کہ لب و لہجہ بدل دو. دنیا کا کوئی مذہب، امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ ایاکم والتلون فی دین اللہ. دیکھو اللہ کے دین میں رنگ برنگی نہ بنو. یہاں سے نکلے گرگٹ بھی شرما جائے، یہ منافقت ہوتی ہے. یہاں جب حق بیان کرتے ہیں تو شہید ثالث جیسے بنتے ہیں، جن کے لیے جناب سیدہ کہیں میرا بیٹا ہے. حق تو بولو، یہی تو برات ہے، یہی تو برات ہے. اچھا 2 راستے ہیں، ایک سقیفہ ہے ایک غدیر ہے، اور ہم دونوں کو مانتے ہیں. اور تو ہم سے بڑا مکار نہیں ہے کوئی. دونوں کو ہم مانتے ہیں، کسی کو کچھ نہ کہیے، کسی کو برا نہ کہیے جب آپ ان کو جھٹلائیں گے نہیں. بھائی سیدھی بات ہے. تو آپ غدیر کو کس اعتبار سے مانتے ہیں؟ کس اعتبار سے کوئی غدیر کو مان سکتا ہے جب تک سقیفہ؟ بھائی 2 سامنے کی بات ہے. جناب سیدہ کہہ رہی ہیں میں سچی، اور وہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ کہہ رہا ہے میں سچا، اور ہم کہہ رہے ہیں دونوں اچھے.
بھائی اس سے بڑی تو مکاری نہیں ہو سکتی. یا تو آپ صدیقہ طاہرہ کو سچا مان لیں, اور یا پھر وہ تو بھی روز محشر پتہ چلے گا. یہ جو دو شہزادے والا نظریہ ہے یہ آخری میں ملک بدر کروا دیتا ہے انسان کو. یہ پتہ چلا پولیس ڈھونڈ رہی ہے, تو وہیں جگہ ملے گی جہاں ماشاء اللہ انہی کے جیسے 10-15 یزید کے چاہنے والے ہوں گے, وہیں بھی جگہ ملے گی. جہاں ولایت کا معاملہ آ جائے وہاں انسان کو کھل کے بات کرنی چاہیے, بالکل برہنہ تلوار. یہ ہمارے علماء کی سیرت ہے. علماء کی سیرت جہالت ہے اگر انسان میں, بہت صاف صاف بات. مجھ میں اتنا علم ہی نہیں ہے کہ میں قرآن کی آیتوں سے امیر المومنین کی ولایت کو ثابت کر دوں, نہیں ہے مجھ میں اتنا علم. اب میرے لیے یہ حکم ہے کہ تقیہ کر لو, جان بچ جائے گی. لیکن اگر علم بھی ہے اور مجھ سے پوچھا جا رہا ہے اور میں کہہ دوں کہ ہو سکتا ہے, تو معاف کیجئے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی عہدے کے چکر میں گفتگو کر رہا ہوں کہ حضور دربار میں ذرا مجھے بھی جگہ مل جائے تو میں علی کی ولایت کو فراموش کر دوں. بھئی یہ کیا ہے لوگوں نے, اور ماشاءاللہ آج بھی کر رہے ہیں. یہاں گئے لہجہ بدلا, وہاں گئے لہجہ بدلا. لہجہ اور کردار یہ سب نہ بدلے, اس لیے کہ جہاں جو بدل گیا ان کے سلسلے میں وہاں انا للہ انتقال پرملال ہو گیا اس کا. ایسا پرآشوب زمانہ, اور اس زمانے میں بھی یہ سب ساتھ ساتھ چلا ہے. کسی نے آ کے پوچھا فرزند رسول میں اتنی طاقت نہیں رکھتا, جا کے دیکھیے پوری کتاب ہے جس کا نام ہے فرحت الزہرا. یہ جو نبی ربیع الاول منائی جاتی ہے یہ کوئی لکھنؤ کے کچھ لوگوں کے ذہن میں آیا ہوا خیال نہیں ہے. اور جملہ سنیے گا تو آپ داد دیجئے گا, یہ بالکل طے بات ہے, یہ طے بات ہے. چاہیے گا بھی چپ رہیے تو نہیں رہیے گا چپ. نبی ربیع الاول کو ایسا ویسا نہیں مرا ہے. دیکھیے جناب سیدہ کا دشمن, جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کس نے کس کو قتل کیا یہ بھی تو اہمیت رکھتا ہے. کوئی عام انسان کا قاتل ہے اور کوئی سید الشہداء کا قاتل ہے, تو جرم میں بھی تو فرق ہو گیا. کوئی معصوم کا دشمن ہے اور کوئی عام انسان کا دشمن ہے, تو دشمنی میں تو فرق ہو گیا. کوئی رسول کا دشمن ہے اور کوئی میرا دشمن ہے, میں کہاں میرا دشمن کہاں رسول کا دشمن. ویسے ہی کوئی جناب سیدہ کا دشمن ہے. نبی ربیع الاول ہے اور رسول خدا خود. ابھی کیا خوشی بھی ہے ان کے غم میں غم اور ان کی خوشی میں خوشی. کسی کو اچھا لگے تو ٹھیک اور برا لگے تو ٹھیک. کسی کے موڈ پہ تو ہمارا مذہب چلے گا نہیں کہ ذل الہی کو کیا پسند ہے. میں ہم کسی کے ٹکڑوں پہ تو پل نہیں رہے, جن کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں ان کی گا رہے ہیں. رسول اپنے ہاتھوں سے امام حسن امام حسین علیہ السلام کو شیرینی یعنی عرب کی سوئیاں, اب جب لکھنوی بھاشا میں بات ہو, عرب کی سوئیاں کھلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بچوں آج کے دن کی برکت سے کھاؤ, ابھی واقعہ ہوا نہیں ہے, ہوگا. ابھی واقعہ ہوگا. دیکھیں میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو, بس ہو گئی بات. غم بھی پہلے منا رہے ہیں, رسول عمل ہے رسول کا نا. سید الشہداء پہ پہلے روئیں, کربلا کے واقعے سے پہلے. ایک پوری کتاب ہے 50 روایات ہیں اس میں, پوری 50 روایتیں, 50 موقعوں پہ روئیں رسول, صرف سید الشہداء پہ. کوئی یہ نہ کہے کہ بعد میں واقعہ ہوگا, وہ پہلے رو رہے ہیں. ویسے ہی جیسے ہی کربلا کے واقعے پہ پہلے رو لیے
ویسے ہی نبی کی خوشی پہلے منا لی. اب رسول کے امتی ہیں ہم, جب رسول منائیں تو ہم کیوں نہ منائیں؟ ہم کو کون روکے گا؟ بھائی رسول نے جو عمل انجام دیا کھلا رہے ہیں. بچوں آج کے دن کی برکت سے کھاؤ. بچوں نے سوال کر لیا نانا آج کا دن ایسا خصوصیت کا حامل ہے, کیا ہے آج کا دن؟ نہ عید نہ بقرعید. اب دیکھیے عید, دیکھیے ہر ٹھیک ہے وہ عید اپنی جگہ پہ, میں یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو چھوٹا کر رہا ہوں. ایک ہے عید اللہ الاکبر, وہ ہے غدیر. بھائی عیدوں میں بھی فرق ہے, ہر چیز میں فرق ہے, انبیاء میں فرق, روایتوں میں فرق, صحیفوں میں فرق, فرشتوں میں فرق, ایام میں فرق, ہر چیز میں فرق ہے, عصمتوں میں فرق. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن کی برکت سے کھاؤ. آج عید کا دن ہے, نبی ربیع الاول کو پیغمبر عید کہہ رہے ہیں. اور جملہ کیا کہا کہ بچوں نے پوچھا بابا آج نانا آج کیا ہوگا؟ کہا بچوں آج کے دن تمہارا دشمن صرف تمہارا نہیں, تمہاری ماں کا دشمن, تمہارے باپ کا دشمن. اور جملہ سنیے گا, آج کے دن خدا فرعون آل محمد کو ہلاک کرے گا. فرعون پیغمبر اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں فرعون. یہ نہیں پتا چل پایا کہ وہ چھوٹا تھا یا یہ بڑا تھا. بس شیطان کو بہکا دیا, شیطان کو بہکا دیا. خباثتیں جب منزل معراج پہ پہنچ جائیں بس اب اس سے آگے کچھ نہیں. یہ ہے ان کی خوشی اور ان کا غم. کوئی نہ نبی پہ اعتراض کرے کہ صاحب یہ نہ کہیے اور وہ نہ کہیے, نام لے کے زیارتوں میں باقاعدہ تواتر سے متواتر نام لے لے کے. نہج البلاغہ میں ہے, نہیں کہا امیر المومنین نے خطبہ شخشقیہ. اب تقیہ کے زمانے نہیں ہیں, وعلیکم السلام کا دور ہے. اب جب آپ پہ کوئی اعتراض کرے تو پلٹ کے پوچھ لیجئے کہ بھائی ذرا ہمیں بھی تو کچھ بتا دیجئے. یہ ہم اس ملک میں ہیں جس ملک میں آنے کی خواہش سید الشہداء نے کی تھی. کچھ تو حکمت ہوگی, کچھ تو مصلحت ہوگی. یہ کلام معصوم ہے, مجھے چلا جانے دو. سوچئے امان نبی کے نواسے کو, اللہ اکبر, کسی مسلم ملک میں نہیں مل رہی ہے. ملک نہیں تھے لیکن جو بھی حدود رہے ہیں اس زمانے کے. نانا کی قبر پہ جب آئے تو کیا جملے تھے؟ شہر میں چین نہ جنگل میں اما ملتی ہے, دیکھیے قبر نواسے کو کہاں ملتی ہے. اکلوتی بیٹی کا بیٹا اور اکلوتی بیٹی کا اللہ اکبر چکیاں پیس کے پالا ہوا بیٹا, بڑی محنتوں سے پالا تھا. جب دنیا سے جا رہی تھی تو جناب زینب سے کہا تھا زینب حسین کا خیال رکھنا. جناب سیدہ نے آ کے دربار میں مطالبہ کیا. میں نے کل عرض کیا تھا, خدا کی قسم 26 لوگوں نے آ کے دروازے پہ آگ لگائی. دروازے پہ آگ لگائی گئی اور جلتا ہوا دروازہ جناب سیدہ دروازے کے پیچھے ہیں اور دروازے میں میخیں لگی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. جب آگ لگی دروازے میں تو میخیں گرم ہو گئیں اور جلتا ہوا دروازہ جناب سیدہ پہ گر گیا. سنیے گا عزیزان محترم, جناب سیدہ
جناب سیدہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا اور ظالم دروازے پہ پاؤں رکھ کے گھر میں داخل ہو گئے. یہ ہے مظلومی. جناب فضہ دوڑتی ہوئی آئیں، ماں کی کنیز فضہ دوڑتی ہوئی آئیں، چاہتی تھی سہارا دے، رو کے فرمایا فضہ میرا محسن شہید ہو گیا. محسن شہید ہو گئے. وہ جب غسل دیا ہے نا امیر المومنین نے، یعنی بتائے نہیں ہے زخم جو آئے ہیں. اللہ اکبر، مظلومی امیر المومنین. خدا کسی کو اتنا مظلوم نہ کرے کہ جناب سیدہ بتا بھی نہیں رہی ہیں. جب غسل دیا تو جلتے ہوئے دروازے کے آثار جسم پہ نمایاں تھے. یہ جو تسبیح ہے جناب سیدہ آپ پڑھتے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھتا تھا، اس سے اوپر جناب سیدہ کا ہاتھ نہیں جاتا تھا. ایسے ہی عبادتیں کی. اور جب دنیا سے جانے لگیں تو زینب کو بلایا اور کہا زینب سن چکی ہیں باپ سے، سن چکی ہیں باپ سے. بلا لیا تھا کل حسین کو، آؤ میرے حسین، وعدہ ہوا تھا نا ماں اور بیٹے میں. اماں آپ نے بلایا اماں تو ہم آ گئے اماں. اب ہم بلائیں اماں تو چلی آئیے گا. جب جانے لگے مدینہ چھوڑ کے تو قبر پہ گئے رسول کی. اللہم ان ھذا قبر نبیک محمد وانا ابن بنت نبیک محمد. اے پروردگار یہ تیرے رسول کی قبر ہے. آپ نے دیکھا ماں کا حوالہ بار بار دے رہے ہیں حسین، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. اے پروردگار وہ وقت آ گیا کہ جس کا تجھے علم ہے. نانا کی قبر پہ رہے، ساری رات عبادتیں کی ہیں حسین نے، اور رات میں سر رکھ کے نانا کی قبر پہ سو گئے. صبح کی نماز پڑھی، روضہ رسول سے جیسے ہی باہر آئے دیکھا کہ بنی ہاشم کے جوانوں کے چہرے اڑے، چہروں کے رنگ متغیر ہیں. کہا کیا بات ہے، اتنا پریشان کیوں؟ کہا اے فرزند رسول، آپ تو ساری رات روضہ رسول پہ عبادت کرتے رہے، وہاں بار بار آپ کی بہن زینب آ کے پوچھتی تھی ارے کیا بات ہو گئی میرے بھیا نہیں آئے. کیا بات ہو گئی، اب تک میرے بھیا نہیں آئے. زینب کا دل گھبرا رہا ہے، پریشان ہے شہزادی. اللہ اکبر. ماں کی قبر پہ گئے. مجھے حکم ملا ہے کہ میں سید الشہداء کی رخصت پڑھوں تو کچھ سن لیجئے، اگر تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو مجھے معاف کیجئے گا. قبر پہ گئے، قبر پہ ماں کی قبر پہ جا کے لیٹ گئے جا کے حسین. اماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو. روایت کے جملے ہیں کہ جب دور سے روضہ آیا، ماں کی قبر آئی تو حسین نے سلام کیا، السلام علیک یا اماں. قبر سے جواب آیا وعلیک السلام یا غریب الام. اے ماں کے غریب بیٹے تجھ پر بھی سلام. ساتھ ساتھ گیا ہے قافلہ. اماں ساتھ چلو، ساتھ چلو اماں. اب جو جناب زینب کو بلایا تھا نا شہزادی نے، اے زینب حسین کا خیال رکھنا، ہم نے حسین کو تمہارے حوالے کیا. وہ جو احترام، وہ عزت، وہ احترام جناب سیدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. سید الشہداء نے وہ ماں کا درجہ، وہ ماں کا درجہ جو کسی ماں کو ملتا ہے، وہ چھوٹی بہن کو دیا.
اور میرانیس نے اپنے مرثیے کے جملے میں مرثیے میں اس روایت کو نظم کیا. یہ روایت ہے, فرمایا جب سے اٹھ گئیں زہرا با کرم اس دن سے تم کو ماں کی طرح جانتے ہیں ہم. بار بار جیسے پوچھتے ہیں نا, قافلہ آیا کربلا میں, جیسے ہی خیمے لگے سر پہ غبار آ کے پڑا شہزادی زینب کے, اے فضا میرے بھائی کو بلا لاؤ. حسین آئے, شہزادی زینب کے خیمے میں آ کے کہنے لگے, بولو بہن کس لیے بلایا ہے؟ کہا بھیا اس زمین پہ قیام نہ کرنا, یہاں سے جلدی چلے چلو. کہا یہ بہن ابھی تو ہم آئے ہیں, ابھی تو ہم آئے, ابھی چلنے کا سبب کیا ہے؟ کہا بھائی ہم بنی ہاشم میں بدشگنی سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم کسی زمین پہ جا کے قیام کریں اور وہاں غبار اڑ کے ہمارے سر پہ آ کے پڑے. اے بھائی جیسے ہی میں نے یہاں آ کے قدم رکھا ایک غبار اڑا اور میرے سر پہ آ کے پڑا. اے بھائی خدا کی قسم میں نے اس زمین کو اٹھا کے سونگھا, تمہاری قسم میرے بھائی اس سے تمہارے خون کی بو آتی ہے. میرا دل گھبرا رہا. خون کی بو آتی. کہا زینب ہمارے خون کی بو اس لیے آتی ہے کہ یہ ہماری قتل گاہ ہے زینب, یہ ہماری قتل گاہ ہے زینب. اب اس کے بعد سفر تمہارے حوالے ہے. سنیے عزیزان محترم, میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا, نہ کوئی ناصر رہا نہ کوئی چاہنے والا رہا. وقت آخر حسین وہی ماں سے کیا ہوا وعدہ. بھائی شہزادی زینب سے یہی کہہ کے گئے تھے کہ بہن زینب اس بھائی کو نماز شب میں نہ بھولنا, اور زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا. کہ دو باتیں تھیں, جاؤ زینب خدا حافظ. 4 برس کی بچی. حسین کربلا کے میدان میں آئے اور جب زخموں سے چور ہو گئے, حسین زخموں سے چور ہو گئے, نجف سے آواز آئی میرے لال ہم مدد کو آئیں. بابا نہیں, آپ زمانے کے مشکل کشا ہیں, آج نہیں. نانا کی آواز آئی میرے لال ہم مدد کو آئیں. اے نانا نہیں. جعفر جن کی آواز آئی, اے آقا یہ حکومت آپ کے بابا کا صدقہ ہے, ہم مدد کو آئیں. نہیں, 1900 زخموں سے چور. جتنی بھی طاقت رہی ہو جسم میں, خدا کی قسم لاش علی اکبر اٹھانے کے بعد اتنی طاقت نہیں تھی حسین کے جسم میں. گھٹنیوں چلتے تھے. عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی تھی. مدینے کا رخ کیا اماں, اے اماں آپ نے بلایا تھا اماں, ہم آپ کی لاش پہ آئے تھے اماں, اب ہم بلا رہے ہیں اماں چلی آئیے. میر تقی میر کہتے ہیں کہ زینت عرش بری خاک پہ افتادہ ہے, نہ بچھونا ہے نہ بسند ہے نہ سجادہ ہے. شمر خنجر لیے بالین پہ استادہ ہے. ارے کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی زادہ ہے, کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی زادہ ہے. کون ہے حسین؟ راکب دوش نبی. اور خدا کی قسم خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے. دور سے تلہ زینبیہ سے اگر کبھی آپ کربلا جائیں اور اپنے تصورات میں تلہ زینبیہ پہ جا کے تصور کریں, آج بیچ میں دیواریں بنی ہیں, لیکن خدا کی قسم اگر تصور کریں تو سامنے قتل گاہ حسینی نظر آتی ہے.
جہاں شہزادی زینب نے کھڑے ہو کے حسین کی گردن پہ شمر کا کند خنجر دیکھا. کند خنجر چل رہا تھا اور حسین کا سوکھا گلا تھا. سوکھا گلا تھا. کند خنجر پتھروں پہ مارتا ہوا آیا تھا اور آہستہ آہستہ جب خنجر نہیں چلا ضربیں ماری. 12 ضربیں. 12 ضربوں سے بس ایک جملہ سنیے گا عزیزان محترم. ایک جملہ اور یہی پورے مصائب ہیں. سنتے ہیں نا آپ کہ کربلا کی زمین ہل رہی تھی, لرز رہی تھی زمین کربلا, زلزلہ آ رہا تھا زمین کربلا کو. کسی نے ایک جملہ کہا تھا, ایک جملہ کسی نے کہا تھا کہ حسین مارے گئے یا زندہ ہیں یہ تب پتہ چلے گا جب زینب کو پکارا جائے. تب زینب کو پکارا جائے. بس جتنی بھی طاقت رہی ہو گھٹنیوں کا زور دے کے ایک مرتبہ اٹھے, زینب خیموں سے باہر نہ آنا, ابھی ہم زندہ ہیں. ساکن عرش بری خاک پہ افتادہ ہے, کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی زادہ ہے. حسین چاہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور شمر کا خنجر حسین کی گردن پہ ہے. شمر نے پوچھا تمہیں عذر کوئی اب تو نہیں؟ شمر نے پوچھا تمہیں عذر کوئی اب تو نہیں؟ بولے شاہ دیکھ لے دروازے پہ زینب تو نہیں. حسین چاہتے ہیں زینب نہ دیکھیں, زینب چاہتی ہیں بھائی کو دیکھ لیں. زمین کربلا ہلنے لگی. بس سنیے گا عزیزان محترم, حسین کا زلجنا وہ 4 برس کی بچی, ارے جناب سیدہ بابا پہ روتی تھی. مدینے والے موترس تھے, کوئی تماچے نہیں مارتا تھا, کوئی تماچے نہیں مارتا تھا. شوہر نے اہتمام سے بیت الحزن بنوا دیا تھا. ارے کسی نے چادر نہیں چھینی, کسی نے بیت الحزن میں آگ نہیں لگائی. اے شہزادی روئیے, مگر وہ 4 برس کی سکینہ خیمے پہ منتظر, ادھر زلجنا آیا, بچی سمجھی کہ بابا آ گئے. اب جو باہر نکلی دیکھا کہ پیشانی پہ خون, یہ امامہ, یہ کٹی ہوئی باجیں, یہ کٹی ہوئی لجام. اے زلجنا تو یہی تو بتانے آیا ہے نا, تو یہی تو بتانے آیا ہے نا کہ ہم یتیم ہو گئے, اماں بیوہ ہو گئیں, بابا مارے گئے. اے زلجنا مجھے اتنا بتا دے کہ وقت ذبح بابا کو پانی ملا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا.